अज़ीज़ान मोहतरम, रस्म रिवायत के मराहिल तकरीबन हो चुके हैं। अब हमारा खामोश होकर अपना दिल थाम कर समाप्त करें वो नायाब और शाहकार नात के नमूने जिससे आपकी ज़ौक़ शायरी को तस्कीन, रूह को ताज़गी और बेचैन रूह को चैन नसीब हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ काबिल अज़ीज़ व बावक़ार नाज़िम अज़ीज़ी रोशन शाहनूरी को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस बज़्म फ़ुनून की कारवाई قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ کما تحب و ترضى صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صدر علی اللہ معزز شورائے کرام مائلین شہر شاہنور، انجمن اسلام کے تمام ذمہ داران، دیگر شرکائے بزم، خواتین و حضرات، استقبال ماہ ربیع النور کے طور پر منعقد ہونے والا یہ سالانہ قلبی نعتیہ مشاعرہ کچھ علتوں کی وجہ سے جگہ کی تبدیلی کے ساتھ انجمن اسلام کے اس شادی محل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے مخاطب روشن شاہنوری آپ کی خدمت میں آنا پیش کرتا ہوں۔ رسول کی تعریف کرنا نعت کیا ہے؟ سرکار کی توصیف بیانی کی تو ہے۔ میں سوچتا ہوں میں اس کی کیا تعریف کروں جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے۔ میں اس کی کیا تعریف کروں جو سر کا پاک معجزہ ہے، اس کے قدموں کی تعریف کروں جس میں پہنے جانے والے نالے تمام غلاموں کے سر کا تاج ہے۔ ان تلووں کا ذکر کروں جس کا دیدار عرش خدا کرتا ہے، جو بوسہ گاہ جبریل ہے۔ ان قدموں کی بات کروں جس کی جنبشیں خاک پر ہوتی ہیں اور آہٹیں افلاک پر ہوتی ہیں۔ جب ان انگلیوں کی بات کروں جن سے صحرا میں پانی بہتا ہے، جن کے اشاروں پر چاند اور سورج رقص کرتے ہیں، اس دہن کی بات کروں جس زبان پر خدا بولتا ہے، جس کا لعاب دہن آشوب چشم کی دوا بن جاتا ہے۔ میں کس کی بات کروں؟ ان آنکھوں کی بات کروں جو دیدار خدا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھی ہیں بہت پیاری سے پیاری آنکھیں، ہم نے دیکھی ہے پیاری سے پیاری آنکھیں، پھر بھی تم ہو، تمہاری ہے تمہاری، تم ہو، تمہاری ہے تمہاری آنکھیں۔ کس کی بات کروں؟ اس رسول کی بات کروں جس کے سامنے قلم رضا برم نام ہے، جس کے سامنے زبانیں عاجز ہیں۔ کس کی بات کروں؟ وہ رسول جو بے قصوں کی دستگیری کرتا ہے، جو بادشاہی میں فقیری کرتا ہے۔ وہ رسول جس نے اسرار محبت سمجھائے، جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ وہ رسول جس کا ذکر صحائف میں موجود ہے، اور وہی رسول بازار طائف میں رہنمان ہے۔ کس کا ذکر کروں میں؟ وہ رسول جو امت کی خاطر راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، اور وہی رسول جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا ہے۔ وہ رسول جس کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا، فقط ایک ٹوٹا ہوا بوریا جس کا کھونا ہے۔ نیند آ ہی گئی ایک سوکھے شجر کے نیچے، نیند آ ہی گئی ایک سوکھے شجر کے نیچے، ہاتھ پتھر کی جگہ رکھ لیا سر کے نیچے۔ ایسا رسول وہ
جس کو نزا کے عالم میں بھی احساس امت تھا، وہ جس کو نزا کے عالم میں بھی احساس امت تھا، اسے جب بھول سکتے ہیں تو پھر ہم نے رہا کیا ہے؟ ایسے رسول کی بات کروں، ایسے کتنا کہہ سکتا ہوں، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ اگرچہ خود کو اعجاز یہ ہر مشاعرے کی طرح نہیں ہے، اگرچہ خود کو بہت بااصول کہتا تھا، عجیب شخص تھا، کانٹوں کو پھول کہتا تھا، تیرا خیال میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کی طرح۔ حضرات اسی رسول کی بات کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور جیسے کہ بار بار کہا جا چکا ہے کہ مصرع طرح جو ہے دل جہاں کرتا ہے سجدے وہ مقام آنا گیا ہے، اور جو مبتدی شعراء ہیں، جو طالب علم ہیں، جن کو عروض پڑھنے کی تمنا ہوتی ہے، اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بحر رمل مسمن مقصود ہے، جس کی گردان ہے، جس کا وزن ہے فائلاتن 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 فائلن۔ حضرات یہ میں طالب علموں کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ ہر شاعر جانتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ خیر آئیے حضرات باقاعدگی سے اس طرح نعت مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم سب نے طے کیا ہے کہ شاعر اپنی طرح کی نعت تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اگر اس کی اور تمنا ہے تو 4-5 شعر اپنی کسی منتخب نعت کے اوپر سکتا ہے۔ آئیے اسی اعلان کے ساتھ میں سب سے پہلے ایک جوان سال شاعر کو بارگاہ رسول میں نعت پیش کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ کارن اللہ سے تشریف لائے ہیں، میری مراد ہے احمد رضا نائک سے، وہ تشریف لائیں اور اپنی طرح نعت اور اپنے منتخب کوئی 4-5 شعر نعت کے پیش فرمائیں۔ مائک پر آواز دے رہا ہوں احمد رضا نائک۔ سبحان اللہ۔